آج میرے لیے ایک خوشی کا مقام ہے کہ جس وطن پاکستان کے لیے میرے اور آپ کے بزرگوں نے جانیں قربان کی، اس وطن کو توڑنے والے سازشیں، اس وطن کو بدنام کرنے والی سازشوں کو ہم نے یونائٹڈ نیشن اقوام متحدہ کے دفتر سے اکھاڑ پھینکا ہے۔ آج سے تقریباً 1 سال پہلے ہم جنیوا میں کشمیر کی آواز بلند کرنے کے لیے ایک پروٹیسٹ ارینج کیا تھا۔ اسی بیچ میں میں نے اور میرے ساتھی نے پاکستان کے اگینسٹ کیمپ دیکھے جو انڈیا اور اسرائیل کی طرف سے سپورٹ کیے جاتے تھے۔ بڑے کینپیز لگائے جاتے تھے بلوچستان کو توڑنے کے لیے، انڈیا کی طرف سے سندھ کی آزادی کی، اور پاکستان میں کرسچنز پہ ظلم ہوتا تھا۔ یہ ساری چیزیں پراپوگنڈا کیا جاتا تھا پوری دنیا کے سامنے۔ یہاں پہ میں یہ بتا دوں کہ اقوام متحدہ کے جو دفاتر ہیں پوری دنیا میں، وہاں پر انڈیا اربوں ڈالر سالانہ خرچ کر کے پاکستان کے خلاف کمپین لانچ پراپوگنڈا کرتی تھی، کیونکہ یونائٹڈ نیشن میں ڈیسیجن میکرز لوگ آتے ہیں، پریزیڈنٹ آتے ہیں، پرائم منسٹرز آتے ہیں، وزراء خارجہ آتے ہیں، اور آرگنائزیشنز کے چیف آتے ہیں، اور بڑے بزنس مین آتے ہیں۔ تو پورا سال یونائٹڈ نیشنز کے تمام دفاتر میں یہ میٹنگ جاری رہتی ہیں۔ تو بڑا دکھ ہوا کہ ہمیں پہلے تو ہم نے فوری طور پر اس کے خلاف ایک ویڈیو بنائی جو عام پاکستانیوں کو ہم نے ایڈریس کیا تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ وہ تمام پاکستانیوں نے اس کو شیئر کیا۔ اس کے بعد ہمیں ہزاروں کی تعداد میں پاکستانی یوتھ کا، پاکستانی نوجوانوں کا اور محب وطن پاکستانیوں کا پوری دنیا سے میسیجز آنے لگ گئے۔ ہر طرح کی سپورٹ انہوں نے شو کی اور انہوں نے ہمیں ہمارا حوصلہ بڑھایا۔ اس کے بعد ہم مختلف آفیسز اور اداروں کے پاس گئے جو ان کے خلاف کام کر سکتے تھے۔ پھر کچھ اور لوگ بھی انوالو ہو گئی، بڑی آرگنائزیشنز بھی انوالو ہو گئی، سو بہت سے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ تو خیر ابھی 3 مہینے پہلے وہ تمام کی تمام آرگنائزیشنز، جن کی تعداد 265 آرگنائزیشن اور ویب سائٹ ایسی تھی جو اقوام متحدہ، یورپی یونین اور پوری دنیا میں ڈیسیجنز میکرز پیپل پر افیکٹ ہونے کی کوشش کرتے تھے غلط پراپوگنڈے کے ذریعے، وہ بے نقاب ہوئیں۔ ان ویب سائٹوں کو بلیک لسٹ میں ڈالا گیا یورپی یونین کی طرف سے، یونائٹڈ نیشن کی طرف سے، اور پھر وہ تمام آرگنائزیشنز اقوام متحدہ کی بلیک لسٹ میں بھی شامل ہو گئی۔ یہ بات بھی ظاہر ہوگی کہ ان تمام آرگنائزیشنز کو، جن کو انڈیپینڈنٹ شو کیا جاتا تھا یا جن کو یہ شو کیا جاتا تھا کہ وہ پاکستان سے ہیں، وہ تمام کی تمام بلیک لسٹ ہو گئی۔ اور آج اللہ کا شکر ہے کہ آج 44واں اجلاس تھا یونائٹڈ نیشن کا، تقریباً 2 ویک سے چل رہا ہے۔ تو آج ہم جہاں پر آئے ہیں تو ہمیں خوشی ہوئی ہے کہ ایک بھی ان آرگنائزیشنز میں سے وہ جو پراپوگنڈا، کبھی یہ پورے شہر جنیوا میں بینر لگاتے تھے، کبھی بسوں اور رکشوں اور ٹیکسیوں پر پاکستان کے خلاف اشتہار لگتے تھے، پاکستانی کی آرمی کے خلاف اشتہار لگتے تھے، پاکستان کو بطور دہشت گرد پروموٹ کیا جاتا تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج ہم نے وہ کوئی بھی نہیں دیکھا، بلکہ یہ ہمارے لیے فخر ہے کہ آج کچھ اور آرگنائزیشنز نے پاکستان کی اور خاص طور پہ کشمیر کی آواز بلند کی۔ کشمیر پر ہونے والے مظالم جو تھے وہ دنیا کے سامنے لگائے، اسی طرح کینپی لگا کر، بینرز لگا کے، اور میں نے اور میرے ساتھیوں نے بھی، ہم نے بھی ایک کیمپ اور ایک کینپی لگائی وہاں پر انڈیا کی ٹیررسٹ کے بارے میں۔ آج 15 تاریخ ہے شاید جولائی کی، اور آج ہم نے بھی انڈیا کے میں جو اقلیتوں پر ظلم ہو رہا ہے، اس وقت انڈیا میں 21 سے زیادہ آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں۔ ہم نے بھی اقوام متحدہ اور پوری دنیا کے لوگوں کو اسی طرح بتانے کی کوشش کی ہے کہ انڈیا میں اقلیتیں محفوظ نہیں ہیں۔ جب تک کشمیر کی آزادی کی بات نہیں کی جاتی، جب تک خالصتان کی آزادی کی بات نہیں کی جاتی، جب تک تبت کے لوگوں کے جو وہاں پہ رہنے والے ہیں ان کی آزادی کی بات نہیں کی جاتی، جب تک سری لنکا کے بارڈر، بنگلہ دیش کے بارڈر اور برما کے بارڈر پر انڈیا کی طرف سے جو بدماشی کی جا رہی ہے، یہ جو انڈین پرائم منسٹر ہے، اس کے لیے میرا میسیج ہے کہ آپ جیسے لوگوں کو میں اپنی جیب میں رکھتا ہوں، آپ لوگوں سے مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں، آپ کی ایجنسیوں سے مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ انشاءاللہ جہاں بھی موقع ملا آپ کے خلاف اسی طرح آواز بلند کروں گا۔
آپ نے جو میرے خلاف یونائٹڈ نیشن میں کمپین جاری کی ہوئی ہے مجھے اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ نے جو change.org پہ میرے خلاف کمپین دائر کی ہوئی ہے مجھے دہشت گرد کہلانے کی، میری جوتی کے برابر نہیں ہے. میں آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آپ کا منہ نوچنے کی ہمت رکھتا ہوں. انشاءاللہ اپنے وطن عزیز کے لیے اسی طرح قربانی دیتے رہیں گے. ہمارا ساتھ دیں. شکریہ. جزاک اللہ. پاکستان زندہ باد.